بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا اسلام میں بچوں کو سیکس ایجوکیشن کی ممانعت ہے اور ان موضوعات پر بات کرنا کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام میں بچوں کو اس چیز کی ممانعت ہے یا اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے؟ چند سوالات کے جوابات۔ تم حکم دو اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا اس وقت جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، اور تم مارو ان کو نماز نہ پڑھنے پر جب ان کی عمر 10 سال کی ہو، اور 10 سال کی عمر کے بعد تم جدا کر دو ان کے بستر۔ یہ میں نے ابو داؤد کی حدیث شریف پڑھی ہے۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم بستر جدا کرنے کا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے۔ 10 سال میں کتنی سمجھ ہوتی ہے بچے میں، لیکن حکم ہے تو حکم ہے، اور جب بستر جدا کرنا ہے تو اس سے پہلے نماز بھی پڑھوانی ہے۔ یعنی اب مجھے کوئی یہ بتائے نماز پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نماز 5 وقت اگر آپ پڑھنے لگتے ہیں تو نفس پر قابو پانے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ آپ اپنے انتہائی ضروری کام کو نماز کے وقت چھوڑ دیں، اپنے تمام شوق کو حکم کے آگے بے بس کر دیں تو نفس پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے جو 7 سال کی عمر سے کروائی جا رہی ہے۔ بچے کو نفس پر قابو پانا سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی مارنا نہیں ہے، صرف حکم دینا ہے، عمل کرانے پر راغب کروانا ہے، محبت سے، نرمی سے، جیسے آپ کو لگتا ہے بچے کی نفسیات ہے ویسے ہی اس کو کنونس کریں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ پھر نفس پر قابو پانے کا سلیقہ کیسے نہیں آئے گا؟ جب اس بچے کی گٹھی میں پہلے دن ہی یہ بات بیٹھ گئی کہ حکم پہلے ہے اور خواہشات بعد میں، پھر بھی نہیں سمجھتا، تو 10 سال بعد بچے کا جسم اس قابل ہوتا ہے کہ مار سہ لے۔ اس وقت عزت نفس بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ مارنے پر اس کی عزت مجروح ہو جائے۔ بچے کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور بالآخر جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حکم ماننا ہی ہے تو آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب اگلا حکم ہے بستر جدا کر دیں۔ کیوں؟ جنسی خواہشات سب سے پہلے لمس سے ہی بیدار ہوتی ہیں۔ اس جدا کرنے میں کوئی شرط نہیں کہ لڑکی اور لڑکے کے بستر جدا کیے جائیں، بلکہ 2 لڑکے یا 2 لڑکیوں کو بھی ایک چادر میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنوں کو معلوم ہے کہ اس حکم کے بارے میں، لیکن نماز کا تو سب کو ہی معلوم ہے۔ کون کون ہے جو 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی طرف لائے اور 10 سال پر مارے بھی اور 12 سال پر اسے باہر بھی نکال دے؟ کتنے بچے ہیں جن کے والدین اس بات کی سختی کرتے ہیں کہ جب آپس کی لڑائی ہو تو ہاتھ استعمال نہ کیا جائے، ہاتھ لگانے پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ جوان بہن بھائی بھی آپس میں ہاتھ پیر سے لڑتے ہیں، جبکہ 10 سال کی عمر میں ساتھ لگ کر لیٹنے کی ممانعت ہے۔ گھر معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، تربیت کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ جب گھر میں یہ عادت بن گئی کہ نفس پر قابو رکھنا ہے، حکم ماننا ہے، جب گھر میں ہاتھ لگانے سے رک گئے تو باہر ہاتھ لگائیں گے کیا؟ نظریں جھکانے کا حکم بعد میں آتا ہے، لیکن پہلی سیکس ایجوکیشن یہی ہے کہ چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بچے کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ان کو چھونے کی اجازت ہی نہیں کہیں بھی، کسی جگہ پر بھی۔ اب آپ الگ سے کھول کھول کر پرائیویٹ پارٹس بتائیں گے یا نہیں؟ بچے کو معلوم ہے کہ میرا پورا جسم پرائیویٹ پارٹس پر مشتمل ہے۔ بالغ بیٹی اور ماں بھی ایک چادر میں نہیں سو سکتی۔ باپ اور بیٹی کو ساتھ لگ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جوان بیٹا ماں کے گلے نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن آگ ہے اور پتھر ہیں۔ کس بات پر اتنی سخت وعید ہے؟ کیسے بچائیں گے آپ اور میں؟ سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر اور سورہ احزاب کا ترجمہ اور تفسیر کم سے کم ہر مرد اور ہر عورت کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے بہتر معاشرتی تعلیم کہیں ملے گی نہیں۔ حکم ماننے پر دل کو راضی تو کیجئے، گھر میں داخل ہونے تک کی اجازت لینی ہے، اور آپ کے بچے یا خدمتگار آپ کی اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ آیات جو نیچے میں کوٹ کروں گا انہیں توجہ سے سنیے گا۔ آیت نمبر 56، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 57، کافروں کی نسبت یہ خیال نہ کرو کہ ملک میں عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 58، اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تمہارے وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم سے ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر آیا کریں، صبح کے نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو
اور عشاء کی نماز کے بعد یہ 3 وقت تمہارے پردوں کے ہیں۔ ان کے بعد تم پر اور نہ ان پر کوئی الزام ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 59۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں انہیں بھی اجازت لے کر آنا چاہیے، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کھول کر احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 60۔ اور وہ بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی رغبت نہیں رکھتیں ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ثیاب اتار رکھیں، بشرطے کہ زینت کا اظہار نہ کریں، اور اس سے بھی اگر بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب سیکس ایجوکیشن تو دلوائیں گے، لیکن جو جو باتیں مزید حکم دی گئی ہیں وہ بھی کریں گے۔ نماز کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، تو وہ ماننا ہے۔ تو آج سے میری ضمانت ہے کہ یہ جرم تو رک گیا، اور مروائے اولاد کم کے بعد وہم ابنا کا لفظ پڑھتے ہی مجھے تو ایک ہی خیال آتا ہے کہ کیا زیادہ زور لڑکوں کو مارنے اور نماز پر سختی کرنے کا نہیں دیا گیا؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہ پڑھنے پر مارتے ہیں، کھانا بند کر دیتے ہیں، بہنوں کو بھائیوں کو ایک دوسرے کو مارنے سے ہاتھ لگانے سے منع کرتے ہیں۔ پھر لڑکی کو پردے کا حکم ہے تو بچپن سے سکارف اور ڈھکے چھپے لباس کی عادت کا بھی حکم ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی 7 یا 8 سال کی عمر سے ہی مکمل کپڑے پہناتے ہیں، اور وہ بھی سر ڈھکنے کے ساتھ۔ دوسروں کی نگاہوں سے اپنی بیٹیوں کو بچانے پر ہم تیار نہیں، اپنی بیٹیوں کو نفس پر قابو پانا سکھانا ہم پر تیار نہیں۔ پھر جب گھر میں ہی تربیت نہیں ہے تو دلوائیں سیکس ایجوکیشن۔ اب تو بچے بچے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، کون سی ایجوکیشن ہے جو ان کے پاس نہیں؟ آپ پرائیویٹ پارٹس کی تعلیم ایسے بچوں کو دینے کی بات کر رہے ہیں، اور اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر چلیں تو گھر میں عورت کا پردہ الگ ہے اور باہر الگ۔ گھر میں بھی سر ڈھکے بغیر اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی نہیں پھرنا۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں انہیں بھی اجازت لے کر آنا چاہیے، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ کتنے ہم میں سے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اجازت کے بغیر ہمارے کمرے میں نہیں آنا، والدین کے بستر پر بغیر اجازت نہیں بیٹھنا۔ یہ ادب سکھانے کا انداز بعد میں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ سیکس ایجوکیشن پہلے ہے۔ کوئی کمی نہیں ہمارے پاس، نہ حکم کی، نہ تعلیم کی، نہ تربیت کی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل، اور نہیں پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ تو جب اسلام کی بات کریں تو پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کو جو مکمل اپنائے گا وہی مکمل فائدہ بھی اٹھائے گا۔ اگر اپنی مرضی کے اصول بنا کر اسلام کی بات کریں گے تو نقصان بھی اٹھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ۔